اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات محترم، زندگی کی دوڑ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ سال شروع ہوتا ہے، ابھی انسان کو وہ لکھنا نہیں آتا تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، زندگی اتنی تیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا یتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، دن کا پتہ نہیں چلے گا، ہفتے کا پتہ نہیں چلے گا، مہینے سالوں تک کا پتہ نہیں چلے گا کس وقت یہ شروع ہوا اور کس وقت ختم ہو گیا۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر وہ 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50، 60، 70 جتنی بھی ہے، ذرا مڑ کے اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں تو ایسے ہی لگتا ہے چاہے وہ 40 سال پرانی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے۔ زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، انسان کو اس وقت ہوش آتا ہے حتی زرتم المقابر۔ میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کے، ہماری عبادات کے، ہمارے دین کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ قمری سال کے ساتھ ہیں۔ قمری سال جو ہے محرم میں شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہمارا اپنا سال رائج نہیں ہے، اس میں شمسی سال رائج ہے جو یونانیوں کا اور عیسائیوں کا سال ہے۔ ہم اپنے سال کے متعلق تو کوئی معلومات نہیں رکھتے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ذالک الدین القیم۔ سورۃ توبہ کے اندر واضح طور پہ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنائے تھے اسی دن اس دنیا کے اندر مہینوں کی گنتی 12 بنائی تھی سال میں، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ اپنے ہی دل سے پوچھ لو کہ وہ حرمت والے کون سے ہیں، کتنے کا دل صحیح جواب دے گا اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں۔ لیکن جو ہمارا نہیں ہے اس کے متعلق ہمیں بڑی معلومات ہے۔ یہ سن کے، یہ پڑھ کے بہت دل کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مملکت خدا داد جسے کہتے ہیں، جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی تھی، جس میں رہنے والے 97% لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی رہنما نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ لوگوں نے شرابوں کے ذخیرے کر لیے اور نیو ایئر نائٹ منانے کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور اس دن خوب ہلا گلا ہوگا۔ اپنی آخرت کی فکر میں کبھی رات کو جاگ کے نہیں دیکھا، آج کی رات ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ساری رات بازاروں میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اندر یہ شغل اور سارا کچھ کریں گے۔ کیا ہمارا دین یہی ہے؟ کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے
ہمارے رب نے تو ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنایا تھا جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کو تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے نمونہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں ہمیں نیو ایئر نائٹ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ملتا ہے؟ ذرا سوچی تو صحیح۔ اور دوسری بات، خوشی کس بات کی، کس چیز کی خوشی مناتے ہیں ہم؟ کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم 1 سال اپنی موت کے زیادہ قریب ہو گئے۔ کیا جب یہ سال طلوع ہوا تھا کتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے؟ آج ان کی ہڈیاں بھی زمین کھا چکی ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ہیں، اور وہی جن کے بغیر چند لمحے نہیں گزرتے تھے ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے مٹی ڈال آئے ہیں۔ اب کئی ہفتے ان کا ذہن میں تصور بھی نہیں آتا، اور یہ وقت میرے اور آپ پہ بھی آنا ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں چلو ہم اسی کو سال سمجھ لیتے ہیں، لیکن سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے پورا سال گزارا، کیا کھویا، کیا پایا، میں کیا غلطیاں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے سلم سمارٹ تھے، بڑے پتلے سے۔ ایک دن ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے کسی کام کے لیے، ان کے تہمت کے اندر کسی نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا، وہ چھوٹی باریک سی پنڈلیاں تھیں۔ مذاق سے کہا کہ عبداللہ کی تو اتنی اتنی پنڈلیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اسے بلایا جس نے یہ مذاق کیا تھا، کہا تم اس کی چھوٹی پنڈلیوں کا مذاق اڑایا ہے، قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند اور 6 کلومیٹر لمبا۔ کہا ان کی ایک پنڈلی کا وزن نیکی کے اعتبار سے۔ وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اس دن پہ غم زدہ ہوتا ہوں جس میں دن گزر جائے، رات آ جائے، میں اپنی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکا تو وہ میرے لیے خسارے کا دن ہے۔ میرے بھائی آپ کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں سروائیو وہ کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی ان کی ہوتی ہے، انہیں عروج ملتا ہے جو حساب کتاب رکھ کے کاروبار کرتے ہیں۔ جو اندھا کام کرتے ہیں انہیں کبھی ترقی نہیں ملتی، انہیں علم ہی نہیں ہوتا مجھے گھاٹا ہوا ہے یا نفع ہوا ہے۔ اس لیے ہر اچھا کاروباری آدمی روزانہ کی بنیاد پہ ایک روزنامچہ بناتا ہے، اس میں سارے دن کے اخراجات بھی لکھے جاتے ہیں اور آمدن بھی لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں روکڑ ملانا۔ روکڑ ملائی جاتی ہے اور پھر اگر تو فائدہ ہو تو خوشی سے دل کھل اٹھتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہ فائدے دیے۔ اگر خدا نخواستہ خرچ زیادہ ہو جائے، آمدن کم ہو تو دل ڈوبتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آنے والے دن کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو جب سال گزرتا ہے تو سالانہ ایک حساب ہوتا ہے، اس میں ایک ایک چیز کو گنا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، بہت سے نقصانات جن کا احساس نہیں ہوتا وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، بہت سے فوائد جو ہمیں ملے ہوتے ہیں جن کا علم بھی نہیں ہوتا وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔
اور پھر اس کے مطابق انسان آئندہ سال کی پلاننگ کرتا ہے کہ اس سال میں نے جو کام کیا اس میں اس طرح فلاں فلاں وجہ سے یہ نقصان ہوا، آئندہ سال ایسا نہیں کروں گا، اگر فائدہ ہوا تو وہ اس کی بہتری کے لیے اور کوشش کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ جو چند دن ہے جو بھی ہم اکٹھا کرتے ہیں اس میں صرف 3 چیزیں ہماری ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ایک جو ہم نے پہن لیا، ایک جو ہم نے کھا لیا، جو پہنا وہ بسیدہ ہو گیا، جو کھا لیا وہ فضلہ بن گیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اصل میں ہمارا رہا، باقی تو ہماری اولادوں نے لے جانا ہے۔ اور یقین جانیے اس وقت ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ عدالتوں میں جھگڑے، دیوانی عدالتوں میں جو ہیں وہ بہن بھائیوں کے ہیں۔ ان مال کی تقسیم میں، ان وراثت کی تقسیم کے اندر غلط بیانی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بے شمار لوگ اپنی زندگیاں مقدموں میں ہار جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ مال تو ہمارا نہیں ہے جو ہم نے اکٹھا کر کے وارثوں کو دیا، آگے انہوں نے اسے ڈیولپ کرنا ہے یا برباد کرنا ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیں انہوں نے 2 چادروں کے علاوہ کچھ نہیں دینا۔ اس مال کے لیے تو اتنے ہم ہر وقت متفکر ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری آخرت ہے، آنے والا وقت ہے، اس کے متعلق کوئی سوچ نہیں۔ میرے بھائیو، عمومی طور پہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار فلاں شخص بڑا اچھا دوست ہے، بڑا مخلص ہے، کیوں کہ اس نے میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو اچھا کر لیتے ہیں، کاش ہمیں یہ بھی سوچے کہ میں اپنے ساتھ بھی مخلص بن جاؤں، میں اپنی ذات کے متعلق بھی سوچ لوں، کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ حشر کے اندر واضح طور پہ ہمیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص سوچے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا، کیا ذخیرہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، آج میں محنت کروں، میرے بچے اچھی پوزیشن میں آ جائیں، ہمیں انہیں تعلیم دلاتے ہیں، ہم انہیں فیکٹری، دکان اور کاشتکاری زمین سب کچھ لے کے دیتے ہیں کہ ان کی آنے والی وقت سہولت سے گزر جائے، تو کیا میں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا بھی آنے والا وقت سہولت میں گزر جائے؟ ان کی تو سہولت کے لیے میں نے بندوبست کر دیا، اور اس نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کم از کم مجھے تو اپنے متعلق سوچنا چاہیے نا کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا کیا۔ میرا پورا سال 2021 گزر گیا، کیا ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کبھی کہ مجھ سے کوئی کون کون سی خطا ہوئی ہے، کس کس پہ ظلم کیا ہے، کس کس کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ اے حضرت انسان، کبھی یہ سوچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے گھروں میں گئے اور سب کو مخاطب ہو کے کہا یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، حتیٰ کہ آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پاس بھی آئے، کہنے لگے اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو واپس کر دو، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کی مخلوق میں جن سے بہتر کوئی نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے
کہ اگر تم میں سے سیدہ فاطمہ کو بھی کہا کہ بیٹی اللہ کے ہاں ان معاملات میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم تو ان پاک باز لوگوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ تو سوچا ہے کبھی ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ چلو غلط نہ صحیح، میں آپ سب کو سمجھتا ہوں، مجھ سے آپ سب اچھے ہیں، لیکن کم از کم یہ سوچیں اگر ہم نے برا نہیں تو اچھا کون سا کیا ہے؟ ہماری وجہ سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ مخلوق خدا کو کتنا فائدہ دیا ہے؟ ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب غربا مساکین تڑپ رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ کیا ہے؟ سارا سال بیت گیا، کبھی نہ روزہ نامچہ بنایا ہم نے، نہ کبھی ماہانہ حساب کیا، اور سالانہ حساب تو دور کی بات ہے، ہم بے فکر ہو گئے، چلو ایک تو ختم ہوا۔ اور آپ کسی بھائی سے پوچھ لیں بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ شکر ہے جی جڑا وقت گزر گیا۔ شکر تو تب کریں اگر ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، شکر تو اس بات پہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر تو اچھا گزرا ہے تو آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہمارا وقت ویسا نہیں گزرا جیسا گزرنا چاہیے تھا، جبکہ میرے عزیز بھائیوں نیکی اور برائی کے معاملے میں اللہ کا قانون الگ الگ ہے۔ نیکی کے معاملے میں اللہ اتنا قدردان ہے، کہا من عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا میں اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا، یہ کم از کم ہے۔ آپ کسی ایک کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ تو کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے۔ بلکہ جو انسان خود غرض نہیں ہوتا، جو دوسرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک درہم، ایک پیسہ، ایک دانہ خرچ کرنے کا کیا جواب دیتے ہیں؟ سورۃ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ہے، ہم لیتے ہیں، لوگوں سے چھینتے ہیں، ان کا حق دباتے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے جو خرچ کرتا ہے، دوسرے کا فائدہ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، کسی مریض کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں پھیر کے نہیں چلا جاتا بلکہ اس کے علاج کے لیے اس کا تعاون کرتا ہے، کسی سسکتے ہوئے انسان کی مدد کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت، ایک کسان نے اس دانے کو بویا زمین میں، ہل چلایا، پانی دے دیا، وہ دانہ زمین میں غرق ہو گیا، پھٹ گیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہے جس نے اس دانے کو پھاڑا اور اس میں سے ایک پودا نکالا۔ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جب وہ پودا جوان ہوا تو اس کی بالیاں بنی، 7 بالیاں، اور ہر بالی پہ 100 دانہ لگا۔ یہ اللہ کا خرچ کرنے، اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنے، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے پہ اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ یہ مثال دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر کہا یہ بھی پورا نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے گا بڑھا سکتا ہے اس کو بھی۔
واللہ واسع علیم، اللہ سے وسعت والا کوئی نہیں ہے، ہم سب کا ایک دائرہ ہے، ہم سب اس کے اندر رہ کے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن واللہ واسع، اللہ اتنا وسعت والا ہے کہ اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے یہ بات کہی کہ تم سب لوگ مل جاؤ، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اسے عطا کر دے، سب ان کے پیٹ بھر جائیں، ان کے من بھر جائیں، جو مانگا تھا مل جائے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر آپ ایک سوئی ڈبوئیں اور اسے باہر نکالیں تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ واللہ واسع، تو جو اتنی وسعت والا ہے، جس سے ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں عطا کرتا ہے، اس نے ہمیں زندگی تماشوں کے لیے نہیں دی، اس نے ہمیں ناچنے کے لیے نہیں دی، گاڑیاں نکال کے رات کو ہارن بجانے کے لیے نہیں دی تھی یہ سواریاں، اس نے موٹر سائیکلیں اس لیے نہیں دی تھی کہ ویلنگ کریں، اس نے ہمیں گلا اس لیے نہیں دیا تھا کہ پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے کان پھاڑیں، اس نے زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ گانے بکیں، اس نے آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ نظر بازی کریں، اس نے مہلت زندگی کی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں تماشے کریں، اس نے زندگی کی مہلت اس لیے دی تھی لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری اولادیں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی کر رہے ہیں، یہ تو ایسے لوگوں کی نقالی ہے جن سے ہمیں نفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارى، مشرکوں کی مخالفت کرنا چاہے عبادت کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، تو یہ نیو ایئر نائٹ، آنے والے سال کو ویلکم اس طرح کرنا، یہ تو ان کا طرز عمل ہے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک طرف رسول اللہ کی سیرت ہو اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے اگر نقل کرنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی کرو، تو ہم آپ کی ذات کو چھوڑ کے، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کے ان لوگوں کی نقل کریں جن کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اللہ پوچھیں گے نا، میں نے سب سے پیارا نبی دیا، سب سے عظمت والی اور عزت والی کتاب عطا کی، سب سے خوبصورت دین دیا جو میرا دین تھا، اور تم نے نقل کی تو چوڑوں کی، کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ آج اللہ کتنے پیار سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر، ہر انسان اپنا جائزہ لے، دیکھے اپنے آپ کو، اپنے اعمال و کردار کو دیکھے، ولتنظر نفس، اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا دوسرے کو دیکھو، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسرے کی غلطی نکالتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے، اور جب تک انسان دوسروں کی غلطیاں گنتا رہتا ہے اسے اپنی غلطی کا کبھی احساس نہیں ہوتا، اور یقین جانیے ایسا انسان خود سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے جو ہر وقت دوسروں کی غلطیاں گنتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بڑا خوبصورت ایک کلمہ کہا، کہتا ہے، نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر،
رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نکاحوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے نا تو پھر سب اچھے لگتے ہیں، انسان پھر اپنی فکر کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو کیسے دھوں، میں اس کی معافی کیسے لوں۔ اور جب تک ہم دوسروں پہ تنقید کرتے رہیں گے، جب تک دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے، اسی لیے تو عیب، کسی کے عیب کو کھولنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا، لا تجسسوا ولا تحسسوا، کبھی جاسوسی نہ کرنا کسی، کبھی کسی کو پھولنا نہ کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ولا تدابروا، کسی کے ساتھ تدبیر، کسی کے متعلق بری تدبیر نہ کرنا۔ ولا تباغضوا، اپنے کسی بھائی سے بغض نہ رکھنا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بن کے رہنا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں حکم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ہمیں یہ تو ہے کہ اگر کسی بھائی کی غلطی دیکھیں تو اسے ایسے انداز میں احساس دلائیں کہ اسے خود پتہ چل جائے کہ یہ تو غلطی میری ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مکے میں ایک نوجوان کی ایک خاتون سے منگنی ہوئی تھی۔ وہ عورت کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ جو لڑکا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اسلام کی وجہ سے ہجرت کروں، اس نے اپنے من میں سوچا کہ شادی میں نے اسی سے کرنی ہے، چاہے مجھے مدینہ جانا پڑے۔ اب اس نے بھی مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دل کے حال اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے۔ نبی کریم نے ایک دن مجلس کے اندر دیکھا کہ وہ نوجوان میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے، اسے عورت تو ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔ اب پوری مجلس کے اندر عورت کے لیے کس نے ہجرت کی تھی، اس کے دل نے اسے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بات تو میری ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسے انداز میں نبی کریم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر ہم کسی بھائی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کی تشہیر کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتا ہمیں اسلام، لیکن اسے ایسے غیر محسوس انداز میں احساس دلا دینا کہ یہ بات نہیں ٹھیک، اسے احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وقت ختم ہو رہا ہے ہماری زندگی کا، ہمیں جہاں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، اپنی ذات کا بھی احساس کرنا ہے۔ اللہ مالک ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان، مخاطب میں اور آپ ہیں کیونکہ ہم ہی ایمان کے دعوے دار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، پھر دوبارہ کہا پھر اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ ذرا تصور کریں، کم از کم میں تو اس کو پڑھ کے بہت خوف زدہ ہوا ہوں۔ یہ تو اس اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے، لیکن جو کچھ ہماری زندگی میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں،
جن سب کا اللہ کو علم ہے، جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ اس وقت ہم پہ رحم فرمانا، اور ہم پہ یہ فرد جرم لگے گی نا، ہم انکار کر دیں گے، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کوئی بات نہیں کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کے منہ پہ مہر لگا دو، یہ منہ سے نہیں بول سکے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ سورۃ یاسین ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں اسے ضرور دیکھا کریں کہ میں جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں فضول میں آپ کو خوفزدہ تو نہیں کر رہا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کے منہ پہ مہر لگا دو۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھوں کو کہے گا اللہ بولو تم کیا کرتے رہے۔ وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں کو کہے گا تم بولو کہاں کہاں جاتے رہے ہو۔ اور اس وقت انسان اپنے اعضاء سے کہے گا تم تو میرے تھے، میرے ہی خلاف گواہی۔ وہ کہیں گے آج جس نے تیری زبان کو ہمیشہ بولنے کی اجازت دی تھی اس کا حکم ہے کہ سچ بولنا، جو وہ کہے گا ہم وہ بولیں گے۔ تو کہاں جائے گی ہماری وہ باتیں؟ یہ زبان کی تیزی کہاں جائے گی؟ آج تو اپنی زبان کی تیزی سے بہت سی باتوں پہ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، اس وقت کیا ہوگا ہمارا حال؟ ان اللہ خبیر، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اے میرے مالک و خالق، جس طرح آج تو نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں ننگا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کا پیار ہے جو بات کرنے لگے ہیں، اس سے اگلی آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے امت محمد الرسول اللہ، اے امت اسلام، اے ایمان کے دعوے دارو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ انسان جس وقت کوئی خباثت کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کو بھول کے کرتا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں اللہ کا خوف ہو تو اس وقت وہ باز آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، امام ترمذی جامع الدعا کے اندر اس دعا کو لے کے آئے ہیں۔ اب اللہ سے کہتے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا و بین معاصیک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ ہمیں اگر کوئی گناہ سے چیز بچا سکتی ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے، اور جس وقت انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ حیا وہ نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ یہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں بڑے پیار سے آج سمجھا رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا۔ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو بلایا ہے، کیونکہ غلطی بھگتنی تو اس جسم کو پڑے گی نا۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے اپنی جان کو بلایا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس نے کیسے سوچ لیا کہ میں نے گناہوں میں ہی زندگی بسر کرنی۔ پھر کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں کبھی بھی اہل جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیابی صرف ان کا مقدر ہے جو جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں کون جائیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نیکیوں کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ اسے ایسی عیش کروائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ تو میرے بھائیو، جس دنیا کے عیش و عشرت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے متعلق سورۃ غافر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 39 اور 40، اللہ کہتے ہیں یا قومی، اے قوم، ایک نبی نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ایک توشہ ہے۔ توشہ متاع کہتے ہیں، آپ نے روزانہ دیکھا ہوگا آپ کی فیکٹری پہ، آپ کی دکان پہ جو ملازم کام کرتے ہیں، ان کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ بازار سے کھانا کھا سکیں، وہ اپنے گھر سے ایک توشہ بنا کے لاتے ہیں، ٹفن لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے متاع جو صرف وقت گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری زندگی اس توشے کی طرح ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اصل آرام دہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ من عمل سیئۃ، جو شخص برا کرے گا، فلا یجزا الا مثلھا، اللہ اس کا بدلہ اسے اتنا دے گا جتنا وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے وہ حدیث بیان کی کہ جو انسان نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ملتا ہے، جو برائی کرتا ہے اسے اتنا ہی بدلہ ملتا ہے جتنا وہ کرتا ہے، یعنی اس گناہ کے برابر ہی، ایک گناہ ہی۔ پھر آپ نے دکھ کے ساتھ فرمایا اس شخص کے لیے کتنا افسوس ہے جس کے ایک ایک 10 سے بڑھ جائیں گے، یعنی نیکی کرتا ہے تو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کی جاتی ہے، برائی کرتا ہے تو اتنی ہی برائی کا بدلہ ہے، یعنی اتنا ہی ایک گناہ۔ آپ اگر 1 گھنٹہ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، کوئی اچھے بھلے کام کے لیے، تو آپ کو 10 گھنٹوں کا اجر ملے گا۔ اگر آپ 1 گھنٹہ برائی کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کا ہی ہوگا، لیکن وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جس کا 1 10 سے بڑھ جائے گا، اس کی خطائیں اتنی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ خاص وقت رکھے ہیں، ان میں ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ جب انسان اذان ہوتی ہے تو نماز کھڑی ہونے کے لیے اقامت کی جو ہوتی ہے، اس کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام لے کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کیا کرو۔ اللہ نے خود کہا 2 چیزوں کا مجھ سے سوال کیا کرو۔ پہلا سوال، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اگر اللہ قبول کر لے تو ہم جیسی خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا، وترک المنکرات، برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ان اوقات میں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔
میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، نیکی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر آپ تشریف لائے ہیں اللہ کے گھر میں، جمعے کی نماز کا انتظار میں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ پہ رحم کیا ہے۔ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہیں اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب صبح اٹھتے، سب سے تو پہلے تو اپنی زندگی کے لیے اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس موت، نیند بن موت کی ایک بہن ہے، جس نے اس موت کے بعد مجھے زندگی بخشی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن ایسا آئے گا مجھے پھر لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف اس بات پہ کرتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ عافانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو عافیت سے نوازا، وَرَدَّ عَلَيَّ روحی، اور میری روح کو واپس پلٹا دیا۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح انسان اور اللہ کے درمیان معطل ہوتی ہے۔ جب انسان جاگتا ہے تو اس کی روح واپس پلٹتی۔ کہا وَرَدَّ عَلَيَّ روحی، میری روح کو واپس پلٹایا۔ اور تیسری بات، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، مجھے اجازت دی کہ میں اس کا ذکر کر سکوں۔ یہ اس کی اجازت سے ہم آئے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے تاکہ ہم اس کا اجر لے کے واپس پلٹیں۔ یقین جانیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دن کے بعد ایک معرکہ ہوا، ایک دوست اس میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزہ آئے، رمضان آئے روزہ رکھا، جو اللہ نے توفیق دی ذکر کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد دوسرا دوست بھی فوت ہو جاتا ہے۔ لوگ جو شہید ہوا ہے اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، یہ شخص اس سے بہتر اللہ کے ہاں مقام پہ چلا گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے تو اپنی جان دے دی، اور آپ فرما رہی ہیں یہ تبھی موت مرا ہے، یہ اس سے زیادہ مرتبے پہ چلا گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس نے 1 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں بلند کر دیتی ہیں۔ آج کے دن جو آخری دن ہے اس سال کا، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا یا کتنی کوتاہی کی۔ اس لیے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ سے توبہ کریں کہ مالک جو خطائیں ہوئی ہیں اسے معاف کر دے۔ یہ ناچنے کے لیے رات نہیں، واللہ غور و فکر کرنے کی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص اپنی زندگی میں مرد ہے یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، میں اسے جنت میں بھی داخل کروں گا اور بغیر حساب کے رزق دوں گا۔ اس سال کے اختتام پہ ہم یہ غور کریں
جو سورت حشر کی آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھنے لگا، ان رجلا، ایک شخص، قال، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کون انسان بہتر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ نے لمبی زندگی بھی دی اور اسے اچھے عمل کی توفیق بھی دی، یہ شخص اچھا ہے۔ تو کہا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، بدترین آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس شخص کو اللہ نے لمبی عمر تو دی لیکن وہ بدبخت برائیاں ہی کرتا رہا۔ اگر اس کی عظیم مثال دیکھنی ہے تو شیراں باغ کے سامنے دیکھو جا کے، کتنے بوڑھے ہیں جو سارا دن شطرنج کھیلتے ہوئے گزارتے۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی تھی۔ جیسے پچھلا پاہر آتا ہے تو انسان رات کی امید رکھے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا پچھلا پہر ہو چکا ہے، اور یقین جانیے ہم اپنی کتنے ہی ہم عمر، ہم منصب، ہم مشرب، ہم جماعت، انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں، اور نہ معلوم ہماری باری کس وقت آ جانی ہے۔ اس جاتے ہوئے سال پہ افسوس کریں، اپنی کوتاہیوں پہ روئیں، رات کو کھڑے ہو کے اللہ سے التجا کریں، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا سرہا وعلانیتا، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، اے اللہ میں ظاہراً کیے ہیں یا چھپ کے کیے ہیں، مالک میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، موت 1 سال قریب آ گئی، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ نئے سال کا آغاز، اس کی تجدید عہد کس طرح کرنی ہے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر